کیا بابر اعظم ورلڈ کپ کے بعد کپتان پاکستان کے نہیں رہیں گے؟ یہ زکا اشرف نے بڑا زبردست سوال جب ان سے کیا گیا تو اس کے بارے میں کیا جواب تھا زکا اشرف کے پاس، وہ آپ کو بتانے والے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے انکشافات اپنے انٹرویو میں کیے۔ آخرکار کیوں ایک مکی آرتھر کو ہم نے ایک آرتھوڈاکس لگا رکھا ہے، کیوں کوچنگ سٹاف سارا کا سارا فورن ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ سینٹرل کانٹریکٹ کو لے کر بھی ان سے سوال کیے گئے، وہ ہم ساری رپورٹ ایک ہی رپورٹ میں آپ کو سب کچھ بتانے والے ہیں۔ اور سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے جو بڑا انکشاف کیا وہ یہ کیا کہ آخر کپتان بابر اعظم کو کیا ہم ورلڈ کپ 2023 کے بعد ان کی جو کپتانی ہے وہ جانے والی ہے۔ تو اس پر جو ان کا سوال تھا، ان سے سوال ہوا تو ان کا جواب بڑا زبردست تھا، مجھے بڑا پسند ہے۔ ان کا کہنا تھا کیونکہ ایک ورلڈ کپ میں آپ کی ٹیم گئی ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ورلڈ کپ کی پرفارمنسز کو ابھی سے جج کرنے لگ جائیں کہ ہماری اگر پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی تو پھر ورلڈ کپ کے بعد بابر کی کپتانی جو ہے وہ چلی جائے گی۔ ایسی ویسی بات ہمیں ابھی سے نہیں کرنی چاہیے جو زکا اشرف صاحب نے نہیں کی ہے، اور وہ بڑی اچھی بات نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں ابھی سے بابر اعظم کی کپتانی کو جج کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ورلڈ کپ سے پہلے آپ اپنی ٹیم کو جو ہے وہ کانفیڈنس دیتے ہیں، آپ اپنی ٹیم کا مورال اوپر لے کر جاتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ تاکہ ورلڈ کپ میں زیادہ سے زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ ورلڈ کپ کی جیت ہمارے ساتھ لائے، ہمارے پاس لائے۔ تو انہوں نے کہا فی الحال تو ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے ورلڈ کپ کے بعد بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹائے دے، جو ٹیکنیکل ایشوز ہوں گے وہ بابر کو بٹھا کر ان سے بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ایکس کرکٹرز ہیں ان سے بھی بات کی جائے گی کہ ہم جو ہے وہ کہاں پر غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن ابھی فی الحال قبل از وقت ہے کہ ہم بہت جلدی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم بابر اعظم کی کپتانی کو ورلڈ کپ کے بعد ہٹا دیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ پھر ان سے دوسرا سوال بڑا زبردست، وہ سینٹرل کانٹریکٹ کو لے کر ان سے سوال ہوا کہ ہم نے کیوں آخر اتنا طویل سینٹرل کانٹریکٹ بنایا۔ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ ایک سال یا زیادہ سے زیادہ 1.5 سال تک سینٹرل کانٹریکٹ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد پلیئرز کی اپ اینڈ ڈاؤن پرفارمنسز کو دیکھتے ہوئے پھر نئے سینٹرل کانٹریکٹ بنتے ہیں۔ لیکن ہم نے 2024 سے 2026 تک سینٹرل کانٹریکٹ بنائے، کیوں آخر ہم نے 3 سال کا کانٹریکٹ بنایا؟ انہوں نے کہا دیکھیں آپ کے پاس پرائڈ ایگزامپل ہے، سب سے بڑی ایگزامپل آپ کے پاس جو اس وقت پڑی ہے وہ ہے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کی۔ ان کے پلیئرز کس طرح سے لیگز میں گئے، ان کے پلیئرز کس طرح سے اپنے کرکٹ بورڈ کو چھوڑ کر گئے، پھر ان کی ٹیم کہاں سے کہاں پر آ کر گر گئی ہے۔ آپ نے پوری دنیا نے دیکھا ہے اس ٹائم پہ جو ورلڈ کپ کے اندر کوالیفائی نہیں کیا ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم میں۔ انہوں نے کہا جب میں نے ان کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ آخر آپ کی جو ٹیم ہے اس میں کہاں پر آپ کو ایشو نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے بڑی حیران کن طور پر بات کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں جو اس ٹائم پہ لیگز ہو رہی ہیں اور لیگز نے جو انٹرنیشنل کرکٹ کو ڈیمیج کرتی آ رہی ہے، پوری انٹرنیشنل کرکٹ، کیونکہ نیوزی لینڈ کے آپ ٹرینٹ بولٹ کو دیکھ لیں وہ سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے ایسے پلیئرز ہیں جو سینٹرل کانٹریکٹ میں اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے بورڈ کے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ میری جو ہے ان کے کرکٹ بورڈ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے جب رابطہ ہوا تو ان سے جب میں نے یہ سوال کیا تو ان کا جواب بڑا حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا جس طرح سے لیگز نے پوری دنیا کی انٹرنیشنل کرکٹ کو تباہ کیا ہے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اپنا جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے ان کو دے پاتے، اپنے بورڈ اپنے جو پلیئرز ہیں کی پلیئرز ان کو دے پاتے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور ہماری ٹیم کا جو حال ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ ہم نے یہ پرائڈ ایگزامپل آگے رکھی، پیج پہ رکھی، پھر اس کے بعد انضمام الحق سے ڈسکشن ہوئی، بڑے بڑے پلیئر سے جو ہے وہ ہماری ڈسکشن ہونے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ جو ہمارے یہ رضوان ہے، شاہین ہے، یہ ہماری کی پروڈکٹ ہے، یہ ہم اپنے پاس رکھنا چاہیں گے۔ اس کے بعد کیونکہ ہم نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بھی بنا رکھی ہے، پھر 1 سال کے بعد ان کی جو پرفارمنسز ہے وہ اس کو نکال کر دیکھیں گے کہ جو اے کیٹیگری ہے کیا وہ بی کیٹیگری میں جانا ڈیزرو کرتے ہیں، جو بی کیٹیگری والے کچھ پلیئرز ہیں کیا وہ اے کیٹیگری میں آنا ڈیزرو کرتے ہیں، وہ پرفارمنسز کی بنیاد پر ہے، سال کے سال جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ لیکن جو ہمارے پلیئرز ہیں ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے جو اس طویل سینٹرل کانٹریکٹ ہے اسی لیے ہی بنایا ہے۔ پھر ان سے ایک اگلا سوال یہ کیا گیا وہ بڑا زبردست تھا، وہ تھا مکی آرتھر کو لے کر۔ وہ سارے کے سارے جو فورن کوچز ہیں، خاص طور پر جو آپ کے بیٹنگ کوچ اینڈریو پوٹنگ ہے، انہوں نے کوئی اتنا خاص انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی، ایک ہی میچ انہوں نے کھیلا تھا، تو جس کی وجہ سے ان سے سوال ہوا کہ ہم نے کیوں محمد یوسف کو ہٹا کر آپ کے جو اینڈریو پوٹنگ کو لے کر ہے، حالانکہ آپ کا جو محمد یوسف ہے وہ ایک بہت بڑا نام ہے فورن کرکٹ کے اندر اور بڑا زبردست ان کو نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جو آپ کا یہ جو سیٹ اپ لگا کر گئے ہیں وہ ایکس جو چیئرمین ہے آپ کے وہ لگا کر گئے، یہ کوئی میرا ان پٹ نہیں تھا اس کے اندر، کہ مجھ سے تو نہیں پوچھا گیا۔ تو اب میں جب آیا ہوں ایشیا کپ سے پہلے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے آئے ہیں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین جیسے آئے تو وہ اپنا سیٹ اپ چینج کر دے، وہ جناب 30 لاکھ روپے جو لے رہے ہیں آپ کے مکی آرتھر صاحب ان کو ہٹا دے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔
फिर जो फॉरेन जो इमेज है, यानी आप एक क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो है वो मुआहदे आधी जगह के ऊपर आकर बिला वजह जो है वो तोड़ दें। तो फिर ये फॉरेन जो है वो वर्ल्ड के अंदर इमेज जो है वो पाकिस्तान की अच्छी नहीं जाती है। तो इसकी वजह से जो है वो हमने मिकी आर्थर को भी रखा, एंड्रयू पुटिंग को भी रखा, ग्रांट ब्रैडबर्न को भी रखा। तो हम अभी जो है वो कोचिंग स्टाफ चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। फिर उनसे सवाल किया गया कि आप जो है वो आपको क्यों हालांकि लाया गया था इलेक्शंस करवाने के लिए, आपको तो बेसिकली इलेक्शंस करवाने के लिए लाया गया था ज़का अशरफ साहब को, तो फिर आप क्यों नहीं करवा रहे इलेक्शंस, आप क्यों इधर उधर के मामलात में फंस चुके हैं, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि सोचा आपसे ये सवाल ही पूछ रहे हैं कि आपको जो बेसिकली लाने का मकसद था वो यही था कि आपको इलेक्शंस कराए जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, फिर उसके जरिए एक चेयरमैन जो है वो 3 साल के लिए इलेक्ट होकर आए, सेलेक्ट होकर आए। तो फिर उनका कहना था कि देखिए मैं एशिया कप से पहले आया था, फिर उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा मामलात पड़े हुए थे जो हैंडल करने थे, जो टेक ओवर करने थे, जो पिछले चेयरमैन छोड़ कर गए थे उसको काम करना था उसके ऊपर, फिर टेक्निकल कमेटी थी, फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, फिर इंजमाम उल हक को लाना था, चीफ सेलेक्टर नया लाना था। तो फिर इस चीजों को देखते हुए वर्ल्ड कप के अंदर कुछ चीजें थी जो ठीक करनी थी, फिर हम उस मामलात में लगे। फिर जैसे ही क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 खत्म होगा फिर इंशाल्लाह ज़का अशरफ कह देंगे प्रॉपर एक इलेक्शंस की जो है वो तरमीम बनाई जाएगी, एक टीम बनाई जाएगी, किस तरह प्रोसेस है वो तमाम का तमाम प्रोसेस बनाया जाएगा, फिर हम उस चीज को जो है प्रॉपर तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए इलेक्शंस कराएंगे।